السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک۔ آج میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کوئی نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ مین ایشو جو اس وقت چل رہا ہے وہ عوامی ایکشن کمیٹی کا ہے۔ لاک ڈاؤن کی کال کی تھی، اس میں بڑی کامیاب وہ کال ہوئی ہے اور لاک ڈاؤن سے ہٹ کے بہت بڑی تعداد میں لوگ باہر نکلے ہیں۔ دوسری طرف ادھر کیلگری کے اندر بھی تحریک انصاف کا ایک ورکرز کنونشن ہوا، اس میں بھی بڑے پیمانے پر جو ہے وہ عوامی ایکشن کمیٹی کی گونج سنائی دی، اور میرے خیال میں بہت ہی جو امپورٹنٹ چیز اس کنونشن کے اندر ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ پاکستانی کمیونٹی کو مختلف طریقوں سے یہ باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک سازش کے تحت کہ جو یہ کوئی عوامی ایکشن کمیٹی کا جو یہ سارا جو ایکٹیویٹی ہے یہ کوئی پاکستان کے خلاف ہے، ریاست کے خلاف ہے۔ تو اس کے اوپر راجہ عبدالقدیر صاحب نے اور سردار فاروق صاحب نے اپنے خطاب کے دوران بھی اور انڈیویجول بھی لوگوں کو یہ بتایا کہ اصل میں عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے یہ عوام کے حقوق کی جنگ ہے، کیونکہ تحریک انصاف کا پروگرام تھا، اس میں سجاد برقی صاحب جو کہ OIC کے جنرل سیکرٹری ہیں، جو USA کے لیے خان صاحب کے فوکل پرسن بھی ہیں، تو ان کو انڈیویجولی جب یہ کشمیر کمیونٹی کے لوگ بیٹھے، برقی صاحب کو یہ بتایا اور یہ کہا کہ آپ جو ہے PTI جو پاکستان ہے، جو مرکزی قیادت ہے، ان سے یہ اعلان کرائیں کہ وہ اس عوامی ایکشن کمیٹی کی جو مطالبات ہیں اس کی حمایت کرتے ہیں۔ مطالبات جو ہیں یہ حکومت کو ماننے چاہیے، یہ سارے کے سارے عوامی مسائل کے اوپر مطالبات ہیں، کوئی کسی کی ذات کے حوالے سے اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ وہ انشاءاللہ اگلے ایک آدھ دن میں وہ پارٹی کی جو مرکزی جو کور کمیٹی ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے اس معاملے کو ڈسکس کر کے تو وہ لائے عمل کا باقاعدہ اعلان کریں گے۔ یہ تو ایک بہت امپورٹنٹ چیز اس حوالے سے ہوئی۔ دوسری بات جو بہت امپورٹنٹ تھی وہ یہ تھی کہ جو پاکستانی کمیونٹی کو ایک سوشل میڈیا کے اوپر اور مختلف طریقوں سے یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی کہ یہ کوئی پاکستان کے خلاف یا پاکستانی عوام کے خلاف کوئی تحریک ہے۔ وہاں پہ انڈیویجولی ملاقاتوں کے دوران بھی اور سٹیج کے اوپر سے بھی یہ ان کو باور کرایا گیا کہ یہ ایک عوامی حقوق کی جنگ ہے، اور یہ جنگ جو ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے پاکستان میں جو لوگ ہیں وہ کلیم کرنا شروع کر دیں کوئی اپنے رائٹس کے حوالے سے، تو کشمیر میں جو ہے لوگ وہ اپنے بنیادی حقوق کے اوپر یہ ساری کوشش کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ انہیں جو مہاجرین کی سیٹیں اس کے اوپر بھی بریف کیا گیا۔ مہاجرین کے سیٹوں کے حوالے سے انہیں بتایا گیا کہ یہ جو مہاجرین کی سیٹیں ہیں یہ ایسے ہی ہیں جیسے پاکستان میں باپ پارٹی ہے یا MQM کے جو ٹکڑے ہیں، ان ساری جو چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں ان کو اسٹیبلشمنٹ جیسے پاکستان میں حکومتیں گرانے کے لیے اور بنانے کے لیے استعمال کرتی ہے، اسی طرح یہ مہاجرین کی جو 12 سیٹیں ہیں ان کو آزاد کشمیر میں حکومتیں بنانے اور گرانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور جو عوامی جو حکومت ہوتی ہے اس کو نہیں بلکہ اپنی مرضی کی حکومت کو لایا جاتا ہے۔ جیسے آج آپ دیکھ لیں کہ آزاد کشمیر کے اندر اس وقت کسی جماعت کی حکومت نہیں ہے، ایک خطہ ہے جس کے اندر مسلم لیگ نون بھی ہے، پیپلز پارٹی بھی ہے، PTI بھی ہے، جمعیت علماء اسلام بھی ہے، ساری کی ساری جماعتیں ہیں، مسلم کانفرنس بھی ہے، لیکن حکومت کسی جماعت کی نہیں ہے۔ تو پھر سوال یہ بنتا ہے کہ یہ کس کی حکومت ہے؟ تو آف کورس یہ انہی لوگوں کی حکومت ہے جو ان 12 مہاجرین کی جو 12 سیٹیں ہیں ان کے ساتھ وہ پلے اراؤنڈ کرتے ہیں اور حکومتیں گراتے ہیں اور اپنی مرضی سے حکومتیں بناتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا اچھا پروگرام ہوا یہاں پر کیلگری میں، اور تحریک انصاف نے اوپنلی، تحریک انصاف کے لوگوں نے، اور جو تحریک انصاف کے لوگ نہیں تھے کشمیر کمیونٹی کے لوگ تھے انہوں نے بھی بڑا اوپنلی جو ہے اس کو سپورٹ کیا۔ اس کے بعد کھانے کے اوپر بھی جو تھے برقی صاحب ان کے ساتھ انڈیویجولی بڑی ڈیٹیل میں کشمیر کاز کے حوالے سے اور یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کے حوالے سے بالخصوص بات چیت ہوئی، اور انشاءاللہ اس حوالے سے یہ ہمیں کچھ نہ کچھ بہتر رزلٹ ملنے کی امید ہے۔